السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میں سلوک کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں دو طرح سے قدر، ایک تو اکثر ٹی وی شوز میں پروگرام سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں بڑی ریسرچ کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اس لیے گائے بگائے انہیں دعوت دیتے رہتے ہیں. آج کا جو موضوع تجویز کیا، دو ایشوز پہ بات کرنے والی. ایک تو موجودہ جو سیاسی حالات جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نیب بھی کام کر رہی ہے، رنگ روڈ راولپنڈی کا پروجیکٹ بھی سامنے آ چکا ہے. دوسرا کشمیر کی پالیٹکس پہ جو مریم باتیں کر رہی ہے، وہ اصولی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مودی کے بیانیے کو فروغ دے رہی ہے. جو مودی جو باتیں کر رہا ہے اسی باتوں کو یہاں پروموٹ کر کے اس طرح کی باتیں. اب یعنی کشمیر ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس پہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں، چونکہ ریکارڈ کا حصہ بننا ہوتا ہے. جیسے گلبشن یادو کے کیس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بھارت نے جو نواز شریف کے جو بیان تھے وہ سارے بیانوں کو انہوں نے وہاں استعمال کیا. پہلے غضنفر صاحب، ایک موجودہ حالات میں اب جو معاملات سارے دیکھ رہے ہیں نیب کے حوالے سے اور رنگ روڈ کے کانٹیکس میں جو معاملات چل رہے ہیں، کنفیوژن بڑی کریٹ کی ہوئی ہے. حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا اینٹی کرپشن کے حوالے سے کام یا نیب کے کانٹیکس میں اس دور میں ہوا، اتنا کبھی کام نہیں ہوا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ اظہر صاحب. اور جس طرح آپ کے شوز لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں اور لوگ اس کو اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ خود بذات خود ماشاءاللہ ہر چیز پہ بڑا عبور بھی رکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اس کو اور پڑھ کے کام کرتے ہیں. تو اٹس این آنر ٹو بی ان یور شو. خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا بھی مقصد ہے اور ہمارا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو بات کریں وہ سچائی سے کریں، اور جو بات کریں وہ اپنی سوچ کے مطابق نہ کریں، بلکہ اس کے ثبوت جو ہے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی پہ، ریفرنسز میں، کتابوں میں، آرٹیکلز میں، پالیٹکس میں اویلیبل ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ میں کسی کی مخالفت کروں تو شاید میں اپنے ذہن کی سوچ سے اس کی مخالفت کر رہا ہوں. آپ نے بات کی رنگ روڈ والی بات کی. آپ نے پہلے اصل میں بات یہ ہے اظہر صدیق صاحب، جب آپ برائی کو، دو آسپیکٹ ہیں اس کو میں جس طرح دیکھتا ہوں اس رنگ روڈ کے پورے پروجیکٹ کو، یا جس کے اندر جو کنٹروورسی جو چیزیں کرپشن کی آ رہی، اگر آپ برائی کو جڑ سے یا شروع میں، جس وقت وہ برائی شروع ہوتی ہے، جرم شروع ہوتا ہے، یا جو کسی آدمی کی جرم کرنے کی انٹینشن ہوتی ہے یا وہ جرم کر چکا ہوتا ہے، اگر آپ کی اس موقع کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، اس کو سزا اور جزا کے نظام سے نہیں گزاریں گے، تو آپ پھر وہ شخص بڑے ریپیٹڈلی میگا اسکینڈلز میں انوالو ہوتا ہے، بہت بڑے ایسے کام کرتا ہے جو لوگوں کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنتے ہیں. اور یہی چیز آج آپ کو بدرجہ اتم یہاں نظر آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کمشنر راولپنڈی جس کو آپ نے ابھی اریسٹ کیا ہے، کیپٹن محمود، بائی دا وے اس کا ایک اور بھائی ہے چھوٹا، جو یہاں سے ایک قرآن اکیڈمی بنی تھی یہاں پنڈی میں مری روڈ، جہاں وہ اس کی زمین بیچ کے 18 کروڑ روپے میں، اور کوئی یہاں سے کئی بیرون ملک چلے گئے. ان کے فادر نے یہ مختلف لوگوں سے ڈونیشن لے کے بنائی تھی. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے ان کی فیملی کی. جو میں آپ کو، ان کے ایک اور بھائی ہیں وہ بھی میجر ہیں جو بہت ساری چیزوں کو لک آفٹر کرتے. یہ شخص جو ہے، آپ کو یاد ہوگا نندی پور پروجیکٹ. ہاں بالکل یاد ہے مجھے. نندی پور پروجیکٹ میں نے تو اس پہ کافی کام کیا. آپ نے کام کیا ہے. اسلام آباد نندی پور پروجیکٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اس کو بڑا فین فیئر سے انوگریٹ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو. یاد ہے مجھے. اور اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوا تھا، نندی پور لگانے پہ کتنا خرچہ ہوا. اس کو لگایا گیا فرنس آئل پہ. جب وہ کمیشن ہوا تو پتہ چلا فرنس آئل پہ چلے گا تو ایک بجلی جو ہے وہ پتہ 30 کے 35 روپے آپ کو ملے گی. بالکل. آپ نے کہا جس وقت چائنیز کو کہا گیا اس کو گیس پہ کنورٹ کرو، انہوں نے کہا یہ جو پلانٹ ہے گیس پہ کنورٹ ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ مجھے بتائیے اس کی کک بیک کس نے لی؟ شہباز شریف نے لی، نواز شریف نے لی. شرم نہیں آئی شہباز شریف کو شرم نہیں آتی ہے. لوگ اتنے بے شرم اور بے حیا یہ لوگ ہیں. اس نندی پور میں میرا اور آپ کا ٹیکس پیئر کا پیسہ کھایا گیا ہے. آج وہ نندی پور ایک بلیک ایلیفنٹ کی طرح وہاں پہ موجود ہے، زمین بھی موجود ہے، پلانٹ، اور پاکستان کے لوگوں کو بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ وہ ان کی کچھ پوچھ گچھ کریں. یہ پھر کوئی
ہوتا ہے. ابھی وہ ایک مریم شور مچا رہی ہے کشمیر میں بغیر حقیقتوں کو جانے ہوئے. شی از مینٹلی ڈیریلڈ مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں. اس کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. تو یہ نندی پور میں یہ صاحب انچارج تھے. اب آپ نے کیا کیا, نندی پور انوگریٹ ہو گیا, کوئی سزا جزا کسی کو ملی؟ میرا پیسہ کھایا گیا, آپ کا پیسہ کھایا گیا, کسی نے پوچھا؟ ہمیں تو شرم نہیں ہونی چاہیے ان کے جوتے مار کے اس حکمرانوں کو بھی اور اس شخص کو بھی سلاخوں کے پیچھے بھیجتے. ہو سکتا ہے آج رنگ روڈ تو جو کرپشن کا عادی ہو گیا, جس کو خون لگ گیا حرام کے پیسے کا, وہ کہیں چین سے نہیں بیٹھتا. اظہر صدیق صاحب, اس کو چین ہی نہیں آتا. اور یہی ہوا کہ آپ کو کمشنر لگا گیا. اب عمران خان کی بہت بڑی غلطی ہے, اور عمران خان کے نزدیک وہ لوگ جو پوسٹنگز ٹرانسفر کرتے ہیں کلیک کے اوپر, کورسز کے اوپر, ایتھنیسٹی کے اوپر, لنکیجز کے اوپر, اس طرح بہت سارے پوسٹ. ابھی آپ کچھ دیکھیے گا, آپ ذرا اس کو بھی غور کیجیے گا اپنا کہ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ پوسٹ ہو رہے ہیں جو جونیئر موسٹ ہے اور ڈی سی پوسٹ ہو گئے ہیں. ایک جگہ کے ننکانہ صاحب کے غالباً بیوروکریسی چیخ رہی ہے. کس لنکیج پہ پوسٹ ہوئے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو کھیل رہے ہیں, کھلواڑ کر رہے ہیں سسٹم سے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ کیوں لوگوں کو ستیہ ناش کر رہے ہیں. تو یہ شخص پوسٹ ہو جاتا ہے کمشنر پنڈی. اب آپ مجھے بتائیے, کمشنر پنڈی پوسٹ ہونے کے بعد جو اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور جس طرح اس کو بڑھایا جاتا ہے, کیوں بڑھایا جاتا ہے؟ اگر آپ پنڈی سے واقف ہوں تو اس وقت موٹر وے کا پرابلم کیا ہے؟ موٹر وے کا پرابلم یہ ہے کہ آپ لاہور سے موٹر وے ایگزٹ پہ تو پہنچ جاتے ہیں 3.5 پونے 4 گھنٹے میں. آپ کو ٹریورس کرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف یا آپ کو ٹریورس کرنے کے لیے پنڈی کی طرف, صدر کی طرف اوپر 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے آپ کو مال روڈ پہ. تو اس رنگ روڈ کا فائدہ کیا ہوا جہاں پہ ٹائم نیچے اترنے کے بعد ضائع ہو گیا. تو اس کا جو اپنے اگر بنانی تھی تو اس کی آپ نے ایک ایگزٹ دینی تھی جو روات کے اوپر آ کے نکلتی, اور یا اس کے بعد ایک ایگزٹ جو تھی وہ اس جگہ نکل جاتی جہاں بھی نکل رہی ہے. روات پہ ایگزٹ کیوں نہیں نکلی اس وقت؟ یہ بھی سوچا آپ نے کیوں نہیں نکلی؟ کیونکہ چکری کو لے کے آنا تھا موٹر وے کے اندر. تو چکری کو کیوں لے کے آنا تھا موٹر وے کے اندر یہ بھی آپ کو پتا ہے. اس لیے اس کی جو لینتھ جو تھی وہ تقریباً 100 کلومیٹر بڑھ گئی. تو یہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو اب آہستہ آہستہ سامنے آ جائے گا آئی تھنک. اور وہ جو پکڑے گئے ہیں اپنا پٹواری جو پکڑے ہیں تابش صاحب, ان کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہوگا کہ وہ کن کے فرزند ارجمن ہیں, اور ان کے ان دونوں کے جو والد صاحبان ہیں ان کا بھی لنکیج آپ کو شاید پتا ہوگا. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, دونوں ایک ہی جگہ پہ آنے چاہیے ذرا آپ کے منہ سے آنے چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جب ہوتی ہیں اور لوگ کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں, ان کو سزائیں نہیں ملتی تو وہ بڑے بڑی کرپشن کرتے ہیں. اور یہی رنگ روڈ کا سارا مسئلہ ہے. اب اس رنگ روڈ میں کرپشن کی وجہ سے جن لوگوں جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جن لوگوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, جن کا پیٹرول ضائع ہو رہا ہے, جو کل بھی 5 روپے بڑھ گیا 120 روپے پہ پہنچ گیا ہے, جن لوگوں کی گاڑیوں کی, جن لوگوں کی سفر کی ٹینشن ہے, وہ ہے عوام, میں اور آپ. تو عوام کو تو دمبا بنایا ہوا ہے ایلیٹ نے, بھائی جس طرح مرضی توڑ لو, جو مرضی ظلم کر دو. اور عوام بھی ایسے ہے کہ پوچھتے نہیں ہیں. ان کو یا شیر ان کو نظر آتے ہیں, تیر نظر آتے ہیں, یا کچھ اور نظر آتے ہیں, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ آ کے جو کہہ جائیں ٹیلی ویژن, وہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ جائیں, یہ لیڈران پولیٹیکل جو آ کے مرضی کہہ جائیں, مطلب کراچی تباہ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی والے تالیاں بجاتے نظر آئیں گے آپ. وہاں پہ پانی کھڑا ہے, یہ کہیں گے جی زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, کم بارش ہوتی ہے کم پانی. اب بتائیے کوئی لاجک ہے؟ تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر اتنی کرپشن ہوئی ہے اور ہو چکی ہے. جو لوگ جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ ہو چکا ہے, اگر آپ نے موٹر وے, وہ تو اپنے پلاٹ بیچ چکے. اب شہزاد اکبر صاحب آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ جنہوں نے, بھائی کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ کس طرح پیسہ واپس, آپ تو وہ پیسہ ابھی تک وہ واپس نہیں آیا جو باہر کے بینکوں میں جمع ہے. کتنا پیسہ واپس آیا؟ اگر کچھ آیا ہے تو نیا بھی لے کے آئیے, اپنی ایفرٹ سے لے کے آئیے. وہ پاکستان کے اندر سے ہے, پاکستان کے باہر سے کوئی پیسہ نہیں آیا. بھئی آپ کس طرح کریں گے؟ آپ کیوں لوگوں کو غلط اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کام آپ نہیں کر سکتے؟ یا اگر آپ نے کہا کہ اتنے ساری آپ نے کلیم کیے ہیں, اتنے سارے آپ نے کلیم کیے کہ فلانے کو پکڑ لیا, بھئی ہوا کیا وہ کسی لاجیکل اینڈ پہ پہنچا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آئی وش, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ صحیح ہیں. نیب نے نوٹس دیا ٹھیک ہے, نیب شوڈ میک مور اریسٹ. اور اس چیز کو اس پہ آئی وش, میں صرف دعا کر سکتا ہوں, آپ پیچھے پڑ سکتے ہیں, میں دعا کر سکتا ہوں کہ جی کاش اس کیس کے اندر جو ذمہ داران ہیں
ان کو سزا ملے تاکہ جو ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے رنگ روڈ کا ایگزٹ نہ بننے سے، یا پاکستان کے عوام پہ یا پنڈی کے عوام پہ یا لاہور کے عوام پہ جو ٹریول کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں، ان کا کوئی مداوع ہو سکے. کاش ایسا ہو سکے. اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو انویسٹیگیشن رپورٹ میں جو پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے بڑا فنٹاسٹک کام کیا ہے، میں اس کی چیزیں دیکھ رہا تھا. انہوں نے ایک ایک چیز کو ریلیٹ کیا اور کو ریلیٹ کیا، اور یہی انویسٹیگیشن کی پوری خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ اس کے کسی نہ کسی اینڈ پہ پہنچ سکیں. تو آئی وش کوئی اس کی میں سزا جو ہوتی ہے وہ صحیح طریقہ کار سے ملے گی، اور پھر یہ ضمانتیں لے کے، یا اس کے اندر کچھ لوگ کود پڑے، کوئی اور کنسٹرکشن مافیا کود پڑے، کوئی زمین کا مافیا کود پڑے، کوئی وہ ان سے کچھ گریٹیفیکیشن لے کے ان کو چھڑوا لے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو لینڈ مافیا ہے یا جو قبضہ، گرویسی نے کسی نے کہا کہ جی جموں اینڈ کشمیر بھی دے دو ایک شخص کو، وہ خود ہی قبضہ کر لے گا. اچھا چلے، آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. میں جو کہ لاہور رنگ روڈ کا بھی میں نے پرانا، ہمارے ہاں یہ پہلی دفعہ جو کام ہے نا، یہ کریڈٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو اس حوالے سے. آئل کے حوالے سے دیکھتا ہوں میں، پیٹرولیم میں نے دیکھا، میں نے پھر اب چینی مافیا، شوگر مافیا، یعنی وہ انکوائریاں کر کے ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ چیزوں کی جو بیس ہے نا، یہاں جو اب جو یہ لاہور رنگ روڈ بھی جب بنی، جس طرح زمینیں تبدیل کی گئی، جس طرح فائدہ دیے گئے، آج اگر تحقیق کی جائے تو وہاں بھی پتہ چل جائے گا کس کس کو ایڈوانٹیج ہوا. لیکن ایک جو اچھا نشان ہے کہ یہ پروجیکٹ بننے کے بعد نہیں ہو رہی، یہ پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے، آن گوئنگ پروجیکٹ ہے، اور اس کی انکوائری ہوئی، اور اس میں پاسبلٹی ہے کہ جو کرپشن کے ٹریسز زیادہ ہیں، جو بہت زیادہ ہونی تھی، وہ رک سکے گی. یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن یہاں جو میں جو ایک بات آپ کو ظفر صاحب کہوں، دیکھیں اینٹی کرپشن کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بڑا کم ہے. اینٹی کرپشن کے لا میں وہ دانت نہیں ہے. میں اگر ٹوتھ لیس کہوں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی میں نے اس میں اتنا اچھے ایڈوانٹیجز دے نہیں سکے، کیونکہ بڑا یعنی اگر نیب لا میں دیکھیں تو سیکشن 9 کے تحت 12 طرح کے جرائم ہیں، اور وہ ہر کوئی اس میں کور ہو جاتا ہے. یہاں آپ جب تک یہ معاملہ نیب کے پاس نہیں جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی انکوائری اس طرح ہو سکے گی اور رزلٹ اس طرح مل سکیں گے جو بہتری کی طرف جا سکے. چلیں ہم چلتے ہیں اب دوسرے پورشن کی، دوسرے پارٹ، اور بڑا اہم پورشن. جس طرح جو مریم باتیں کر رہی ہے کشمیر کے کانٹیکس میں، اور جو نعرے بازی کر رہی ہے اور الزام لگا رہی ہے کہ کشمیر بیچ دیا، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو ویسے بھی نیشنل پالیٹکس کے خلاف ہے. اور اس طرح کے الزامات کو ان نوٹس رکھنا الیکشن کمیشن کا بھی یا باقی لوگوں کا بھی غلط ہے. پھر تیسرا یہ کہ صوبہ بنانے جا رہی ہے. جب اس طرح کی باتیں جائیں گی تو یہ تو آپ خود ہوا دے رہی ہیں. یعنی ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پر آپ پورا مٹیریل فراہم کر رہی ہیں کہ کل آپ کے اگینسٹ ایک کیس بلڈ ہو سکے. آپ جائیں وہاں جا کر پرفارمنس بیس الیکشن لڑیں. کام کیا راجہ فاروق قادر نے جو حال ستیہ ناش کر دیا ہے، ایوری بڈی نوز. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑا دکھ اور درد کی بات نہیں ہے کہ جو کشمیر جو لڑائی کی لڑتے رہے جو مرضی، لیکن آپ غلط بات کریں اور وہ آپ کے انٹرنیشنل آپ اسٹیٹسمین کے طور پر تو یقین نہ کر رہے. میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ عوام کے اندر اتنی عقل ہونی چاہیے اور ان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ پاکستان کا انٹرسٹ کمپرومائز ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ایک کالے چہرے کو اور ایک صاف چہرے کو پہچانے. وطن کی مٹی ماں کی طرح ہوتی ہے. یہ ساری پاکستان اسلام ہی نہیں کہتا، دنیا کے تمام ریلیجن، دنیا کی تمام قومیں، دنیا کی تمام نیشنلٹیز اسی طرح کہتی ہیں. امریکہ میں جائیں گے تو وہ کہتے ہیں امریکن فرسٹ. آپ سعودی عرب میں بھی جائیں گے یا باقی عرب اسٹیٹ میں وہ کہتے ہیں جی عرب فرسٹ. تو یہ مٹی بھی ہماری ماں کی طرح ہے جو ہم نے خون بہا کے 1947 میں، اور آپ کو پتہ ہے 1947 میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ بلڈ شیڈ ہوا تھا. ایک کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، وہ پڑھیں گے تو آپ کو رونا آتا ہے کہ کتنا بڑا بلڈ شیڈ ہوا جہاں پہ مسلمانوں کو کس طرح قتل کیا گیا، عورتوں کی کس طرح بے حرمتی کی گئی، عورتوں کی کس طرح آبروریزی کی گئی. اور ہمارے کیونکہ آباء و اجداد اس پارٹیشن سے گزرے تھے تو وہ بہت ساری سٹوریز بتا. تو پہلی بات تو یہ اسٹیٹ اوے کہوں گا، جو ماں کے خلاف بات کرتا ہے وہ نہ تو فیملی کا وفادار ہوتا ہے، نہ ملک کا وفادار ہوتا ہے، نہ اپنا وفادار. وہ ہوتا ہے جو ماں کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے، اور جو ماں کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. سیاست ایک بہت اہم چیز ہے، ایک نیک جذبہ ہے، خدمت کا جذبہ. سیاست کو سیاست کے طور پہ کرنا چاہیے، الیکشن کو الیکشن کے طور پہ لڑنا چاہیے. اور سیاست اور الیکشن کا کمبینیشن کیا بنتا ہے
وہ کمبینیشن یہ بنتا ہے کہ جب آپ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں, جو جس کی حکومت ہوتی ہے, وہ کوئی پارٹی ہوتی ہے, انڈیویجول جو بھی ہو یا جس طرح سے کام, اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے. آپ جب یہ بات کرتے ہیں, جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ ان ایشوز کو پک کرتے ہیں اپنی پروپوگیشن کے یا اپنی پروجیکشن کے لیے, ایسے ایشوز جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں, جو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں, جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, جو ورکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں, جن کے اوپر گورنمنٹ نے پرفارم نہیں کیا ہوتا, اور آپ پبلک کو ان چیزوں کو انفارم کرتے ہیں. آپ کبھی سرحدیں جو ہوتی ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کی بات نہیں کرتے. دنیا میں یہی پریکٹس ہوتی ہے. ابھی ٹرمپ نے الیکشن لڑا, بہت ساری اس نے کنٹروورسیز کریٹ کی, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, لیکن آپ مجھے ایک اس کی اسٹیٹمنٹ نکال کے بتا دیں جہاں اس نے کہا ہو کہ جی امریکہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا ہم نے میکسیکو کو بھیج دیا ہے, یا ہم نے نارتھ کوریا جو اتنے سارے ہتھیار بنا رہا ہے, اتنے ویپن بنا رہا ہے, اس کو امریکہ نے اپنی سیکورٹی بھیج دی ہے. وہ نارتھ کوریا میں ان کے پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے چلا گیا, امریکن انٹرسٹ کے لیے. تو پڑھی لکھی جو قیادت ہوتی ہے اور جو جاہل قیادت ہوتی ہے, پڑھی لکھی قیادت جو ایک کسی سسٹم سے آئی ہو یا انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہو اس میں, اور ایک جاہل قیادت میں, اور ایک موروثیت جاہلوں میں, یہ جو یہ موروثی جاہل ہیں, یہ دونوں جو ہیں یہ موروثی جاہل ہیں. نواز شریف کو ہمالیہ کی اسپیلنگ نہیں آتی. آپ کلپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, چائنیز پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے, اسے یاد نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ باراک اوباما کو مل رہا ہے تو وہ صرف قیمے کی اور آلو کی بات کر رہا ہے, اس کو پاکستان کے نیشنل ایشوز یاد نہیں. That man can't speak for 5 times. He's a dud. ٹوٹل ذہنی طور اس کی کیا اورینٹیشن ہے, فلانے کو پکڑنا کس طرح ہے, فلانے کو اندر کس طرح کرنا ہے, اس کو پلاٹ کس طرح دینا ہے, بیت المال کے پیسے کس طرح کھانے ہیں, کس طرح چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, کرپشن کس طرح کرنی ہے, کمیشن کس طرح کھانا ہے, موٹر وے کو 3 دفعہ ریوائز کیوں کرنا ہے, اس کے کمیشن کے پیسے کس طرح جمع ہونے ہیں. ڈائیو کے ایک بات ہو رہی تھی, ایک دفعہ اپنا سرتاج عزیز صاحب نے یہ وہ بتایا تھا, ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, اس نے کہا کوئی بسیں لانے کی کہ جی وہاں, انہوں نے کہا جی انڈر انوائسنگ کر دیں, یعنی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے انڈر انوائسنگ. یہ ہے اس شخص کا مینٹل ہے. ہی از اے ٹوٹلی الٹریٹ جاہل آدمی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جاہلوں کا چیئرمین ہے. اس کی یہ بیٹی ہے, اس کی تعلیم کیا آپ مجھے بتائیں, وٹ از ہر کوالیفیکیشن ٹو بیکم. یہ ایز اے پرائم منسٹر کی بیٹی سیکرٹریز کی کانفرنس چیئرمین کرتی تھی, تو دماغ تو اس کا خراب ہونا. اب بات کر رہے ہیں آپ کشمیر کی اور کشمیر کو بیچنے کی. 375A اور 75A جب اینل ہوا, اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پاکستان پہ تو پڑا ہی پڑا, یا جموں اینڈ کشمیر پر, اس کا ایفیکٹ چائنا پہ بھی پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ نے بھی کشمیر بھیج دیا انڈیا کو. یعنی لداخ کے اوپر جب 75A اور 375 ختم ہوا تو اس کا ایفیکٹ کشمیر پہ پڑا, پاکستان کے اسٹانس پہ پڑا, جو پاکستان یا کشمیری جو کہتے ہیں کہ جی وہ نہرو نے اس کو ایک اسپیشل ایریا ڈکلیئر کیا گیا تھا, لیکن اس چیز کا ایفیکٹ چائنا پہ بھی پڑا. تو کیا چائنا کے اندر کسی نے کہا کہ چائنا کے پرائم منسٹر نے کشمیر جو ہے انڈیا کو بھیج دیا؟ اب تاریخ کے اندر دیکھ لیں, اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں جو لوہے کی مل تھی اس کے اندر کون لوگ کام کرتے ہیں؟ 100% انڈین وہاں کام کرتے ہیں. 100% انڈین. 100% انڈین. یہ پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے, 100% انڈین وہاں کام کرتے تھے. نواز شریف نے ٹیک اوور کیا, سب سے پہلے وہ نریندر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی میں گیا یا نہیں گیا؟ وہاں جا کے اس نے کوئی کشمیر کی بات کی, اس نے وہاں ہیما مالنی سے ملاقات کی, یا راجیش کو کہا کہ جی مجھے آپ کی فلمیں بہت پسند ہیں. اور جب وہ وہاں سے واپس آیا نواز شریف, میں آپ کو پریکٹیکل بات ہو, اگر اس میں کوئی جھوٹ ہو تو آپ چیلنج کر لیجئے مجھے, یہی جو نواز شریف جب وہاں سے واپس آیا تو نریندر مودی نے اپنی فوج کو آرڈر دیا کہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر فائر شروع کر دو. پاکستان کی لائن آف کنٹرول کے اوپر کنسسٹنٹلی 6-7 سال فائر ہوتا رہا. اب عمران خان کے زمانے میں وہ فائر بند ہوا ہے, کنسسٹنٹلی فائر ہوتا رہا. نواز کشمیر میں PMLN کی حکومت تھی, راجہ فاروق ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, وہ جو جلسوں میں شامل ہوتا تھا نواز شریف کے, یہ تو اس کی ویلیو ہے اس شخص کی, ان کو اپنے سٹیٹس کا بھی تو خیال نہیں ہوتا. PMLN کی حکومت ہے کشمیر میں, وہاں بارڈرز پہ فائر ہوتا تھا, کشمیری مرتے تھے, عید کے دن بھی فائر ہوتا تھا اور بقرعید کے دن بھی فائر ہوتا تھا. وہاں بچے شہید ہوئے, وہاں عورتیں شہید ہوئی, وہاں لوگ. آپ مجھے پورے 7 سال میں یا 5 سال میں نواز شریف پار میں رہا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں وہاں ایک وزٹ لائن آف کنٹرول پر نواز شریف کو نکال. تو نواز شریف نے کشمیر بیچا یا عمران خان نے کشمیر؟ اس کا مطلب ہے کیوں کہ نواز شریف کی موزی سے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی,
اس نے کہا کہ تم فائر کرو, میں بیان ہی واز اے پارٹنر. اور پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے, وہ نریندر مودی کے ساتھ ملا ہوا تھا فائرنگ کرنے کے لیے, لائن آف کنٹرول پہ لوگوں کو مروانے کے لیے. اس کے بعد جنڈال یہاں, اس کے بعد موزی آ جاتا ہے. اب نریندر مودی نے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا, میں نے نواز شریف کو رنگ کیا, تم کہاں ہو؟ انہوں نے کہا جی میں لاہور میں ہوں. تو میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا لاہور میں کیونکہ میری بھانجی کی میری پوتی کی شادی ہو رہی ہے. اس نے کہا میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا آ جاؤ. اس وقت نواز شریف نے کیوں کہا اس کو آ جاؤ؟ کوئی پروٹوکول کا خیال نہیں تھا. یہاں پہ ایک فورن منسٹری ہے, یہاں پہ ایک انٹیریئر منسٹری ہے جس نے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے آنے پہ, لیکن اپنے فنکشن کے لیے نواز شریف نے موزی کو بلا لیا. تو دوست نریندر مودی کا کون ہوا؟ نواز شریف ہوا کہ کوئی اور ہوا؟ تو جب وہ وہاں پہ کہہ کے آیا تھا نریندر مودی کو, وہاں پہ جب ملنے گیا تھا کہ تم پاکستان کے سرحدی علاقوں کو فائر کرو, میں کوئی بیان نہیں دوں گا, اس کو اس نے اسٹرینتھن کر دیا. نریندر مودی کو بلا کے اپنے گھروں سے ساڑیوں کے تحفے لے دیے. اس کے بعد جو ٹیم ریک دی گئی اس ڈیلیگیشن کو, وہ نواز شریف نے اپنے پاس سے پیسے پے نہیں کیے سول ایویشن ایئرپورٹ میں, باقی وہ سول ایویشن نے پیسے پے کیا. آپ بل نکال کے دیکھ لیجیے گا. تو نریندر مودی کا دوست نواز شریف ہوا یا آج کے دور میں کوئی ہوا؟ اس کے بعد جنڈال آتا ہے, یہاں پہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. جنڈال مری جاتا ہے, بغیر وزیر کے میلے جاتا ہے. جنڈال وہ شخص ہے جس کا بھائی سب سے زیادہ اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. جنڈال کا تعلق ہے آپ کو پتا ہے کس انڈسٹری سے؟ لوہے کی انڈسٹری سے. نواز شریف چاہتا تھا, اور اس کے زمانے میں یہ بل پیش ہوا کہ انڈیا سے جو ٹرک آئیں گے اپنا آئرن اور لے کے یا یہ اسٹیل, ان کو ڈائریکٹلی ٹرکوں کو گزرنے کی اجازت دے دی ہے پاکستان سے افغانستان میں. اس میں آپ نے رجسٹر کیا لوگ ہوا تھا یا نہیں؟ یہ تو نواز شریف دوست ہوا مودی کا یا کوئی اور دوست ہوا؟ ہی واز. پھر جاتا ہے باہر ایک کانفرنس میں جاتا ہے, وہاں کونے پہ دونوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. نواز شریف کے کان جو ہوتے ہیں وہ نریندر مودی کے لیے, اور نریندر مودی اس کا ڈائریکشن ہوتا ہے, دے رہا ہوتا ہے. پھر ایک جگہ اوفا میں کہاں ایک کانفرنس ہوتی ہے, وہاں پہ نریندر مودی 100 گز دور کھڑا ہوتا ہے. تو اگر یہ جو پروٹوکال نہیں ہے, اس کو چاہیے تھا کہ وہ باہر آ کے پاکستان کے پرائم منسٹر کو ریسیو کرتا. یہ شخص چل کے اس تک جاتا ہے پاکستان کو بدنام کراتے ہوئے. تو دوست کون ہوا؟ کون دوست ہوا؟ کس نے بیچا کشمیر کو؟ اس کے بعد جنڈال یہاں آتا ہے تو مریم اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ان سے تو ہمارے فیملی تعلقات ہیں. تو دوست کون ہوا؟ جس سے آپ کے فیملی تعلقات ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے آپ کا؟ اس سے آپ شیئر کرتے ہیں ڈیٹیل. آپ نے فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا. کیوں لگایا؟ پولیٹیکل رشوت دینے کے لیے. فضل الرحمان کی پرفارمنس کیا رہی ہے ایز اے کشمیر کمیٹی چیئرمین؟ کوئی پاکستان کے اندر کشمیر کمیٹی کا اجلاس ہوا؟ کشمیر کمیٹی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے 12 یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ شخص باہر جاتا ہے فضل الرحمان, دورے کے پیسے سے کھا کے آ جاتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. لسی آپ مجھے بتائیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, پاکستان کے لوگوں کو چاہیے وہ بھی اٹھا کے دیکھیں. اس کے بعد ایک دفعہ آپ جاتے ہیں UNO میں جا کے کشمیر کا نام لیتے ہیں, اس کے بعد جا کے وہ جو ہوٹل ہے اس کا ایک ابھی وہ سینیٹر بھی بنا ہوا ہے کیا, اس کے ہوٹل میں جا کے صرف پائے کھائے جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں وہاں پہ 7 اسٹار ہوٹل میں آپ پورا فلور بک کراتے ہیں. پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ پورا فلور بک ہوتا ہے. موسٹ ایکسپینسو ہوٹل. نریندر مودی جاتا ہے, وہ اپنی ایمبیسی کے اندر ٹھہرتا ہے, تو وہاں پہ پورا فلور بک ہوتا ہے. تو کون کرپٹ ہوا؟ آپ یہاں سے لندن جاتے ہیں, پورے مہینے PIA کا جہاز لندن ایئرپورٹ پہ کھڑا رہتا ہے, آپ ٹیکس پے کرتے رہتے ہیں. اس ایئرپورٹ واپس آتے ہیں, وہ جہاز کے اندر سے سیٹیں نکالتے ہیں, اس کو آپ مغل امپائر ہیں. پیدا ہوئے تھے تو آپ کے منہ میں سونے کا چمچہ تھا, پیدا ہوئے تھے تو آپ رہتے تھے گڑی شاہو کے پیچھے, ایک محلہ ہے اس کے اندر آپ رہا کرتے تھے. شادی ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک ملت فین کا پنکھا لگا ہوا تھا اور اوپر لگے ہوئے تھے وہ شامیانے لگے ہوئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو نریندر مودی سے روزانہ ٹیلی فون پہ بات کرتا ہو, اس سے اپنا بزنس شیئر کرتا ہو, اور یہ چاہتا ہو کہ میرا بزنس جنڈال سے اور ان سے بڑے. جنڈال جو ہائیلی اینٹی پاکستان ہے, اس کا بھائی جو پاکستان کا مخالف ہے, جو را کے نام پہ کام کرتے ہیں, پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں. آپ کلبھوشن یادیو پکڑا گیا, کتنی اسٹیٹمنٹس ہیں جناب نواز شریف کی. تو نواز شریف کا یار کلبھوشن یادیو ہے یا کسی اور کا یار ہے؟ آپ نے وکیل ہی نہیں کیا مقدمہ لڑنے کے لیے. آپ پٹھان کوٹ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, آپ FIR رجسٹر کرا دیتے ہیں گجرانوالہ میں. تاج ہوٹل کا واقعہ ہوتا ہے, ہمارے چینل اور باقی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ اجمل قصاب جو ہے وہ فلانے گاؤں میں رہتا ہے. ابھی وہ کتاب ایک آئی نا, اس کی اپنے ایک جرنلسٹ ہے, ان کی کتاب آئی, انہوں نے ایکسپوز کیا
کہ یہ جو واقعہ تھا تاج ہوٹل کا، یہ رون نے اور مساعد نے مل کے کرایا تھا، اور CIA بھی وہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جس نے پلزر پرائز اور بہت سارے پرائز جیتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی، تو یہ جس قسم کے بکاؤ لوگ ہیں اور یہ جس قسم کے لوگ ہیں، ان کے ذہن جو ہے وہ کرپٹ ہوئے ہیں. یہ ایک ہوتا ہے فزیکلی کرپٹ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، کرپشن رہتا ہے، لیکن جو انٹلیکچولی کرپٹ دماغ ہو نا، وہ کبھی اظہر صدیق صاحب ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور جاہل بھی ہو اوپر سے، یا تو پڑھا لکھا ہو. یہ عورت تو بالکل مطلب جب اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا لاہور میڈیکل کالج میں، چیک کر لیجیے گا اس وقت کیا ہوا تھا. پھر آپ نے اپنے نام کے ساتھ پھر آپ نے ڈاکٹر بھی لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، پھر پتہ چلا کہ جس فیکلٹی کی آپ ڈاکٹر لکھتے ہیں وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی اس یونیورسٹی میں. یہ چیزیں گراؤنڈ ریالٹی پہ اظہر صدیق صاحب ہمیں پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے. الیکشن ہے کشمیر کا، آپ الیکشن لڑیں، لیکن نہ تو سرحدوں کے خلاف بات کریں، نہ اس قسم کی باتیں کریں جو دشمن کو، اگر آپ دشمن کو فائدہ پہنچانے والی بات کر رہی ہیں اس وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو وطن، جو آپ کی ماں ہے، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہی ہے. تو اگر آپ چھرا گھونپنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں ووٹ دینا. بہت شکریہ آپ کا غضنفر صاحب، بڑی تفصیل کے اور تصویر کا صحیح رخ رکھا ہے، تاریخ کے ساتھ آپ نے رکھا ہے. اور یہ ہمارے پاکستانیوں کو، کشمیری بھائیوں کو سوچنا چاہیے. اور یہ کوئی سوچنے کی بات نہیں، پڑھی لکھی اور تحقیق شدہ باتیں ہیں. بہرحال ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا، انفارمیشن، اطلاع ہم نے آپ کو حقائق کے ساتھ دے دی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیجیے گا ناظرین، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.